السلام علیکم جی، ویلکم بیک اینڈ خوش آمدید۔ تو جی کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہوں گے؟ بالکل خیر خیریت سے، اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک ہی رکھے۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ناول اگر اچھا لگ رہا ہے تو ضرور لائک کر دیا کریں، اور اپنا کمنٹ ضرور چھوڑا کریں۔ کچھ بھی آپ کی رائے ہو ضرور آپ بتایا کریں۔ چلیے چلتے ہیں آج کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ شاہ سائیں میری بیٹی کہاں ہے؟ ملک شاہ سائیں کے آدمیوں کو پیچھے کی طرف دھکیلتا آگے بڑھ رہا تھا، جبکہ وہ اسے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکا دے رہے تھے۔ شاہ سائیں میری بیٹی کہاں ہے؟ نازیہ اور رضوانہ اپنے کمرے میں تھی۔ کردم اور دھڑکن جا چکے تھے، اور مقدم بھی اس وقت گھر میں موجود نہ تھا سوائے حوریہ کے، اور وہ بھی ان کے لیے کچن میں چائے بنا رہی تھی، اور وہ باہر لوڈو رکھے اس کی چائے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب ملک کو دیکھتے ہوئے ان کے ماتھے کی رگیں سامنے آنے لگیں۔ کون ہے یہ پاگل؟ نکالو اسے یہاں سے باہر، وہ ملازموں سے بولے، جیسے اسے پہچانا ہی نہ ہو، لیکن ملک جانتا تھا کہ وہ اسے پہچان چکے ہیں۔ شاہ سائیں میری بیٹی کہاں ہے؟ میں اسے لینے آیا ہوں۔ اب میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی اسے یہاں تمہارے گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ شور شرابہ سنتے ہوئے حوریہ بھی کچن سے باہر آ گئی، جبکہ ملک نے فوراً ہی اپنی بیٹی کو پہچان لیا تھا۔ میری بچی چلو یہاں سے، وہ مقدم شاہ تمہاری قابل نہیں ہے، اب میں اس کے ساتھ تمہیں ایک سیکنڈ بھی نہیں رہنے دوں گا۔ ملک حوریہ کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ تھامے اسے مقدم کے بارے میں بتانے لگا، جبکہ اس آدمی سے حوریہ کو عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ کوئی بہت بری خبر لایا ہو۔ حوریہ کے کانپتے وجود کو نانا سائیں نے بھی نوٹ کر لیا تھا، اسی لیے اسے اپنے پاس بلاتے ہوئے بولے، حوریہ میری بچی یہاں آؤ، اور تم لوگ اسے یہاں سے باہر نکالو۔ شاہ سائیں کے کہنے پر حوریہ اپنے ہاتھ چھڑاتے ہوئے نانا سائیں کی طرف آئی، اور ان کے آدمی ملک کو دھکا مارنے لگے۔ بند کرو اپنی یہ ڈرامے بازیاں۔ شاہ سائیں، میں کہتا ہوں میری بیٹی کو میرے پاس بھیج دو۔ جو تمہارے پوتے نے کیا ہے اس کے بعد تو میں ایک پل کو بھی اپنی بیٹی کو اس گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ میں اپنی بچی کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گا، وہ چلاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کے اس انداز میں دادا سائیں کو مزید طیش دلایا۔ ایسا کیا کر دیا ہے میرے پوتے نے جو تم اس طرح سے پاگل ہوئے جا رہے ہو؟ کیا کیا ہے میرے پوتے نے؟ بولو، وہ اسی کے انداز میں اونچی آواز میں بولے تھے۔ ارے نکاح کر لیا ہے اس نے تمہاری پوتی اور احمد شاہ کی بڑی بیٹی سویرا شاہ کے ساتھ۔ ملک کی آواز حویلی کے در و دیوار میں گونج کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ حوریہ گرتی، نانا سائیں نے اسے تھام لیا۔ جنید گھر واپس آیا تو رات کا اندھیرا پوری طرح سے پھیل چکا تھا۔ گھر میں بھی بالکل اندھیرا تھا، کوئی لائٹ نہیں جل رہی تھی۔ وہ تیزی سے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جب کوئی نازک وجود اس کے پیروں سے ٹکرایا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں وہ طائشہ کو پھینک کر گیا تھا۔ یقیناً یہ وجود اسی کا تھا، اور وہ صبح سے یہیں پڑی تھی۔ جنید نے فوراً جھک کر اسے یہیں اندھیرے سے اٹھایا اور اپنے کمرے میں لے آیا۔ اس نے طائشہ کو بیڈ پر لٹایا اور کمرے کی لائٹ آن کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، جو خون سے سرخ ہو چکے تھے۔ اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا، طائشہ اس وقت اسی لباس میں تھی جو وہ کل رات گھر سے پہن کر آئی تھی۔ اس کے سارے کپڑے اس کے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، اور اس پر خون کے دھبے تھے۔ جنید کو یاد نہیں تھا کہ اس پائپ کے ساتھ لگا موٹر کا لوہے کا چھوٹا سا حصہ بھی تھا، جس سے یقیناً یہ سارے زخم آئے تھے۔ کیسا حیوان بن گیا تھا وہ! اسے خود سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ کیا وہ مرد تھا؟ کیا ایسا ہوتا ہے ایک مرد؟ وہ اسے عزت دینا چاہتا تھا اور اسے اسی کی نظروں میں گرا کر رکھ دیا۔ جنید الماری کی طرف آتے ہوئے اپنا سوٹ نکال کر واپس بیڈ پر آیا، اور بنا ہچکچائے اس کے زخموں پر مرہم لگاتا اس کے کپڑے بدلنے لگا۔ طائشہ کے جسم پر کہیں پرانے نشان تھے، اس کا جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کے جسم پر نئے زخم زیادہ ہیں یا پرانے۔ جیسے جیسے اس کے زخموں پر مرہم لگایا، ویسے ویسے ہی اسے اپنے بالکل قریب سے طائشہ کی سانسوں کی آواز محسوس ہونے لگی، اور پھر دبی دبی سسکیاں۔ معافی نہیں مانگ سکتا تھا کیونکہ معافی کے لائق ہی نہیں تھا۔ اس نے اس لڑکی کی زندگی کتنی تنگ کر دی تھی۔ وہ سانس لیتے ہوئے بھی تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ یقیناً صبح سے اس نے پانی تک نہ پیا تھا۔ گھر کی لائٹ آن کرتا وہ کچن کی طرف آیا، جہاں خوشبودار کھانوں کی مہک اس کی نتھوں سے ٹکرائی۔ اس کے گھر کا کچن شیشے کی طرح چمک رہا تھا۔ جس طرح سے جنید نے کہا محبت سے اسے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، اسی طرح سے طائشہ نے اس کے گھر کو شاید اپنا گھر مان لیا تھا۔ پانی کا گلاس بھر کر اس نے کھانا گرم کیا۔ اپنے اس گناہ کا ازالہ میں تم سے معافی مانگ کر نہیں بلکہ تمہارا خیال رکھ کے کروں گا۔ میں معافی کے قابل نہیں ہوں، لیکن تم مجھے سزا دینے کی حقدار ہو، اور تم جیسے ہی ٹھیک ہو جاؤ گی تم میرے ساتھ کیسا بھی رویہ اختیار کرنے کی حقدار ہو۔
اس غلطی کے بعد پھر میں ساری زندگی تمہاری غلامی کروں تو وہ بھی کم ہوگا۔ کھانا گرم کر کے کمرے میں آیا جہاں تائشہ بیڈ پر بیٹھی چھت کو گھور رہی تھی۔ اس نے کھانا بیڈ پر رکھا اور اسے اٹھانا چاہا، لیکن اسے اپنے قریب محسوس کرتے ہی وہ اپنا چہرہ پھیر گئی، شاید ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ سارا دن وہ ایسے ہی پڑی رہی۔ صبح وہ درد برداشت کرتے کرتے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اسے لگا جیسے زندگی نے اس پر رحم کر دیا ہے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ کڑکتی دھوپ میں نہ جانے وہ کتنی دیر بے ہوش پڑی رہی، اور پھر جب اسے ہوش آیا اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے جسم میں اتنی جان ہی نہ تھی۔ جون کے اس مہینے نے اس تپتے فرش نے اس کی پیٹھ کو جھلسا ڈالا۔ اسے لگا شاید وہ جہنم ہے اور آگ اسے ہر طرف سے جلا رہی ہے۔ وہ مسلسل اٹھنے کی کوشش کرتی رہی اور اپنی کوشش میں ناکام ہوتی درد سے بے حال وہ پھر سے بے ہوش ہو گئی، اور پھر سورج ڈوب گیا، لیکن وہ فرش اب بھی آگ برسا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ شام بھی چلی گئی اور اندھیرا شروع ہوا۔ وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھول کے دیکھتی کہ شاید اس انسان کو اس پر رحم آ جائے، وہ ایک بار ہی اسے دیکھنے واپس آ جائے، ایک بار ہی پلٹ کر دیکھ لے کہ وہ زندہ ہے یا مر چکی ہے، لیکن شاید موت بھی اسے اتنی آسانی سے نہیں آنی تھی۔ سارا دن لیٹے ہوئے اسے بس ایک بات سوچی تھی کہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جو اس سے محبت کرتا ہو۔ کیا وہ محبتوں کے لائق نہیں ہے؟ کیا وہ محبتوں کے لیے نہیں بنائی گئی؟ اس کی زندگی میں صرف ان محبتوں کا غم نہ تھا، اپنوں کی بے رخی، ماں کی بیگانگی، ایک انچاہا شوہر کے ہاتھوں ذلت بھی تھی۔ اور پھر وہ وقت آ گیا۔ جنید تیزی سے گھر میں داخل ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر کھول نہیں پائی۔ اسے اس کے پیروں سے ایک زوردار ٹھوکر لگی تھی، لیکن اس نے اف تک نہ کی۔ چلا چلا کر وہ اسے اپنا یقین تو پہلے بھی نہ دلا پائی تھی جب وہ اسے جانوروں کی طرح مار رہا تھا۔ خیر، اب تو ذرا سی ٹھوکر ہی لگی تھی۔ اگر اتنی مار کھانے کے بعد وہ نہیں مری تھی تو اس سے کیا فرق پڑ جانا تھا؟ اور پھر جنید اسے اٹھا کر بیڈ روم میں لایا۔ شاید اس کی حالت دیکھ کر اسے اس پر رحم آ گیا۔ اس نے اس کے زخموں پر مرہم لگایا۔ وہ بس آنکھیں کھولے اسے دیکھتی رہی۔ پھر وہ کہیں چلا گیا، پھر کھانے کا ٹرے لے کر اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس وقت نہ تو تائشہ کا کچھ کھانے کو دل کر رہا تھا اور نہ ہی جنید کی شکل دیکھنے کا۔ اوپر سے جس حالت میں وہ جنید کے سامنے تھی وہ بھی اسے اچھا خاصا شرمندہ کر چکی تھی۔ جنید کے کپڑوں میں وہ شاید اندر ایک گھر بنا کر اس میں بھی رہ سکتی تھی۔ دیکھو تائشہ، تمہاری ناراضگی مجھ سے ہے، کھانے سے نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے نرم انداز سے کبھی بھی کھانے کے لیے تیار نہ ہوگی، اسی لیے تھوڑا سختی کرتے ہوئے وہ اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ کر اسے زبردستی کھانا کھانے لگا۔ کیونکہ جو بھی تھا جنید نے غلطی کی تھی، لیکن وہ اسے بھوکا نہیں رکھ سکتا تھا۔ آج اس نے سب گاؤں والوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا تھا۔ گاؤں کے ہر گھر سے اس کے لیے کھانا بنا کر بھیجا گیا تھا۔ کردم پہلے انکار کر دینا چاہتا تھا، لیکن جس محبت سے وہ سب کچھ اس کے لیے بنا کر لائے تھے، وہ چاہ کر بھی انکار نہ کر سکا۔ لیکن یہ ضرور کہا تھا کہ یہ کھانا صرف آج کے لیے ہے، اس کے بعد وہ خود اپنی اور اپنی بیوی کی ذمہ داری اٹھائے گا۔ گاؤں والوں کے جانے کے بعد جب وہ واپس اپنے کمرے میں آیا، دھڑکن استری سٹینڈ کے قریب کھڑی اپنے کپڑے جما کر استری کر رہی تھی جو وہ صبح کالج پہن کر جانے والی تھی، جبکہ اس کے تھوڑے سے فاصلے پر کردم کا سفید کاٹن کا سوٹ کافی سلیقے سے استری کر کے رکھا گیا تھا۔ دھڑکن، یہ تم نے کیا ہے؟ کردم پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ ہاں، یہ میں نے کیا ہے، لیکن وہ براؤن والا نا، وہ لڑکی جو دوپہر میں ہمارے گھر آئی تھی نا، اس نے کیا ہے۔ اس نے مجھے سکھایا ہے کہ کاٹن کے کپڑے کس طرح سے استری کیے جاتے ہیں، اور اب مجھے بھی آ گیا ہے۔ میں اپنے یہ والے کپڑے استری کر لوں، پھر آپ کے باقی کروں گی۔ گڈ دھڑکن، لیکن اب کافی وقت ہو گیا ہے، میرے خیال میں سو جانا چاہیے، پھر تمہیں صبح کالج بھی جانا ہے۔ میں نے دادا سائیں کو آتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ جنید کو یہاں بھیج دیں، مجھے اس سے تھوڑا سا کام ہے، لیکن پتہ نہیں جنید بھی نہ آیا، زمینوں میں لگا رہا ہوگا، حویلی جانے کا وقت ہی نہ ملا ہوگا۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے دوسرے کمرے میں لے جاتے ہوئے بولا، بیچارے جنید لالا، کیسے برداشت کرتے ہیں آپ کو، دن رات، کبھی کبھی ان پر ترس آتا ہے، نہ جانے کیسے سہتے ہوں گے آپ کا یہ غصے والا انداز۔ وہ اس کے ساتھ چلتی ہلکی آواز میں بولی۔ لیکن میں نے کہاں غصہ کیا اس پر؟ کردم نے حیرانگی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسے یاد نہ تھا کہ اس نے کبھی بھی جنید پر غصہ کیا یا اس نے کبھی ایسا موقع دیا ہو۔ ارے جب بات کرتے ہیں اسے منہ بنا کر، وہ اب اس کی شکل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ دھڑکن، میں کام کے بارے میں کوئی سیریس بات کر رہا ہوں تو یقیناً اسے مسکرا کر بات تو نہیں کر سکتا۔ کردم نے اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہی۔ اس کے سیریس انداز کا مطلب یہ نہ تھا کہ وہ اسے ڈانٹتا ہے یا غصہ ہوتا ہے۔
تو بتائیں یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ سیریس بات کرتے ہوئے انسان کا منہ بنا رہے اور وہ غصے سے بولتا رہے؟ انسان کو ہر وقت مسکرانا چاہیے، مسکرانے سے چہرہ کھلتا ہے، انسان ہمیشہ ینگ رہتا ہے، اور سب سے خاص بات ثواب ملتا ہے، دھڑکن نے رازدارانہ انداز میں کہا۔ لیکن آپ میری بات نہیں سمجھیں گے کیونکہ آپ تو ہیں ہی۔ دھڑکن، مجھے نیند آ رہی ہے، صبح بہت ضروری کام ہے مجھے، چلو چلو سونے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی بورنگ اور ان رومانٹک والی گردان پھر سے سٹارٹ کرتی، وہ اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گیا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم احمق انسان؟ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری گھٹیا بات پہ میں یقین کروں گا؟ اور تم لوگ کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ نکالو اسے یہاں سے۔ میرے پوتے کے خلاف بکواس کر رہا ہے یہ، اور جھوٹ بول رہا ہے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا شاہ سائیں، اگر مجھ پر یقین نہ ہو تو کچھ ہی دیر میں تمہارا پوتا اور تمہاری نئی ہونے والی بہو آئے گی تو تم بھی یقین کر لینا، اور تب تک میں بھی یہاں سے نہیں جاؤں گا کیونکہ مقدم شاہ کی حقیقت جاننے کے بعد میری بیٹی میرے ساتھ چلے گی، میں اسے یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ حوریہ، میں یہیں اس حویلی کے باہر تمہارا انتظار کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ حقیقت جاننے کے بعد مقدم شاہ جیسے مکار انسان کے ساتھ تم نہیں رہنا چاہو گی۔ ملک کہتے ہوئے باہر کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ یہاں باہر کھڑے رہنے کی تو ضرورت نہیں ہے آپ کو ملک صاحب، لیکن اگر آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں تو شوق سے رکیں، کیونکہ مجھے میرے نانا سائیں اور شوہر پر پورا یقین ہے۔ میرے مقدم سائیں کبھی مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ آپ کی سوچ سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو اس بات کا یقین دلانے کے لیے آپ کو یہاں باہر رکنے کی اجازت دیتی ہوں۔ حوریہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اور یہ کوئی اسے اس کی بات پر یقین نہ تھا، لیکن اس کے الفاظ اس کے قدم ڈگمگا گئے تھے۔ لیکن پھر مقدم کی وہ محبت یاد آئی، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، دوسری شادی کرنا تو ناممکن تھا۔ حوریہ بیٹی، اپنے لفظوں پر پچھتاؤ گی، اس دوغلے انسان پر اتنا یقین اچھا نہیں۔ میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں ملک صاحب، میں قاسم شاہ سائیں کی نواسی ہوں اور مقدم شاہ کی بیوی ہوں۔ بہتر ہوگا کہ باہر جا کر آپ اپنی یہ غلط فہمی بھی دور کر لیں۔ نانا سائیں، مقدم سائیں کو فون کریں۔ اس نے ملک کو گھورتے ہوئے پلٹ کر نانا سائیں کی طرف دیکھا، جبکہ اپنی بیٹی کی اس حد تک بیگانگی کو سہتے ہوئے ملک خود ہی وہاں سے باہر چلا گیا۔ رات 11 بجے کا وقت ہو چکا تھا، وہ مسلسل مقدم کا انتظار کر رہے تھے۔ نہ احمد شاہ واپس آئے اور نہ ہی سویرا، اور اب تو مقدم بھی غائب تھا۔ دادا سائیں نے فون پر اسے فوراً گھر پہنچنے کے لیے کہا تھا، جبکہ مقدم کے لہجے سے ہی وہ اندازہ لگا چکے تھے کہ وہ بہت پریشان ہے۔ رات 11 بجے کے قریب احمد شاہ کے زخمی وجود کو سہارا دیتے ہوئے وہ اندر لایا، جبکہ مقدم کے کندھے کی چادر سے سویرا نے اس وقت اپنا وجود چھپائے رکھا تھا۔ کہاں تھے تم مقدم سائیں؟ اور یہ احمد سائیں کو کیا ہوا ہے؟ دادا سائیں احمد سائیں کو صوفے پر لٹاتے ہوئے اسے دیکھ کر پریشانی سے پوچھنے لگے۔ کچھ نہیں دادا سائیں، بس ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہیں، اور باقی میں سب کچھ آپ کو کمرے میں چل کر بتاتا ہوں، وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ احمد شاہ نظریں زمین میں گاڑے شاید اپنے آنسو چھپا رہے تھے، جبکہ سویرا کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر حوریہ کے اندر عجیب سا ڈر جاگ رہا تھا۔ اس کی حالت بہت بری تھی، لیکن حوریہ میں پھر بھی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اسے سہارا دے سکتی۔ اسے لگا سویرا ابھی گر کر بے ہوش ہو جائے گی، لیکن پھر بھی وہ اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ اس وقت اس کا دھیان صرف سویرا کے وجود سے لپٹی مقدم کی چادر پر تھا، جس پر صرف اس کا حق تھا۔ نازیہ اور رضوانہ رات شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے اپنے بیڈ روم میں گھس کر سو جایا کرتی تھیں، لیکن شاید باہر شور شرابہ سن کر وہ بھی باہر آ گئیں۔ دادا سائیں کمرے میں چلیں، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ دادا سائیں کو دیکھ کر مخاطب ہوا تو دادا سائیں ہاں میں سر ہلاتے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھانے لگے۔ حور، سویرا کو اس کے کمرے میں چھوڑ دو، اور تم بھی کمرے میں جا کر میرے کپڑے نکالو، میں آ رہا ہوں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، شاید اس کا دھیان سویرا کے وجود سے ہٹانا چاہتا تھا۔ تو وہ ہاں میں گردن ہلاتے سویرا کو دیکھنے لگی۔ آپ نے مقدم سائیں کی چادر کیوں اوڑھی ہوئی ہے؟ حوریہ کے اندر جلن کی شدت اس کے چہرے پر ظاہر ہونے لگی تھی۔ اس کے شوہر کی چادر اس کے پاس کیا کر رہی تھی، یا شاید ملک کے لفظوں کا اثر تھا کہ وہ اس سے پوچھنے لگی۔ وہ اتنے سالوں سے نازیہ کو دیکھتی آئی تھی، وہ جب بھی کہیں باہر جاتی تو اپنے مرحوم شوہر کی چادر کو اپنے گرد پھیلا کر جاتی۔ یہ ان کے خاندان کا رواج تھا کہ اس اجرک پر عورت کے سر کے سائیں کے بعد اس کا حق تھا۔ تمہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں حور، جو میں نے کہا ہے وہ کرو، وہ سختی سے بولا۔ مجھے مطلب ہے، اس چادر پر آپ کے بعد میرا حق ہے مقدم سائیں، اتارے چادر اور دیں مجھے، وہ انتہائی غصے سے بولی۔ زبان سنبھال کر بات کرو حوریہ، اس پر سویرا کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ تمہارا، وہ میری بیوی ہے۔
وہ اس وقت کسی قسم کی بحث نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی یہ کہتے ہوئے وہ حوریہ سے نظریں چرا گیا۔ اگر یہ بیوی ہے تو میں کون ہوں؟ حوریہ چلائی تھی، شاید وہ اس کے جواب کے لیے تیار کھڑی تھی، لیکن آج وہ اسے یہ نہیں کہہ سکا تھا کہ تم مقدم شاہ کا سب کچھ ہو۔ میں بحث نہیں کرنا چاہتا، بس ایک بات یاد رکھنا کہ سویرا کے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی میں برداشت نہیں کروں گا۔ مقدم شاہ آنکھوں میں نرمی لیکن لہجے میں سختی لیے ہوئے تھا۔ اگر آپ کو بیوی مل گئی ہے تو آپ کو میری کیا ضرورت ہے؟ شاید آج وہ اس کے لہجے سے خوف نہیں کھا رہی تھی، سب کچھ چھن جانے کے خوف سے بھر کر اور کوئی خوف نہ تھا۔ آپ کو آپ کی بیوی اور اس خاندان کو اس خاندان کی بہو مل چکی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے کسی کو میری ضرورت ہے، اسی لیے میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ اسے یقین تھا اور کوئی ہو نہ ہو لیکن دروازے کے باہر اس کا باپ ضرور اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اگر تم نے حویلی سے قدم بھی باہر رکھا نا تو چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہو گی۔ وہ سخت نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، طلاق چاہیے مجھے۔ وہ روتے ہوئے اپنے شوہر کی بے وفائی کا سوگ منا لیتی۔ سویرا کو اپنی سوتن کے اس روپ میں قبول نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اس کی بات سننے کے بعد مقدم شاہ کا تمانچہ پوری حویلی میں گونجا تھا۔ اس کے بعد مقدم شاہ نے کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اس کا ہاتھ تھاما اور گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے آیا۔ دیکھو حوریہ، اس وقت مجھے تمہاری ضرورت ہے، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، بس تھوڑا سا صبر کر لو۔ تمہارے علاوہ نہ تو مقدم شاہ کے دل میں کوئی آ سکتا ہے اور نہ ہی مقدم شاہ اس دل میں کسی اور کو آنے دے گا۔ اگر تمہارے علاوہ اس دل نے کبھی کسی کا نام بھی لیا تو اسے چیر کر باہر پھینک دے گا، لیکن تمہیں مجھے سمجھنا ہوگا۔ اس کا چہرہ پکڑے شاید اسے اپنا یقین دلا رہا تھا یا شاید اپنی بے وفائی کی کوئی وجہ بنانے کی کوشش کے لیے ٹائم مانگ رہا تھا۔ جو بھی تھا، حوریہ کے لیے اس بے وفائی سے بڑا اور کوئی عذاب نہیں تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک ہی پل میں اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا۔ اس کے خواب سچ ثابت ہو گئے۔ مقدم شاہ نے کسی اور کا ہاتھ تھام لیا۔ نہ جانے مقدم اور دادا سائیں کیا بات کر رہے تھے، بس جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد نازیہ بہت خوش تھی اور سویرا خاموش، بالکل خاموش، جیسے کوئی پتھر کی مورتی ہو۔ آؤ سویرا، میں تمہیں تمہارے کمرے میں چھوڑ دوں۔ مقدم شاہ کی بیوی نے تو اس کا حکم مانا ہی نہیں، لیکن تمہاری ساس تمہیں ایک بہو کی طرح شوہر کے کمرے میں چھوڑ کے آئے گی۔ نازیہ نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، جبکہ وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ اس کمرے میں ابھی بھی حوریہ گئی تھی، بلکہ مقدم اسے خود چھوڑ کے آیا تھا۔ سویرا نے انکار کرنا چاہا لیکن نازیہ نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے اپنے ساتھ حوریہ کے کمرے میں لے آئیں۔ بند کرو یہ رونا دھونا، کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے، یہ مرد ہے، مقدم مرد ہے اور مرد دوسری شادی کرتے رہتے ہیں۔ اٹھو یہاں سے، نکلو اس کمرے سے، آج کے بعد اس کمرے میں میری بہو رہے گی۔ اپنا سامان صبح لے جانا، فی الحال مقدم آنے والا ہوگا۔ ارے ایسے نہیں روتے بیٹا، اگر تم نے ایسے ہی رونا دھونا مچائے رکھا مقدم کے دل سے جلد ہی اتر جاؤ گی۔ تمہارے عشق کا بھوت تو اس کے سر سے ویسے ہی اتر گیا، تبھی تو اتنی خوبصورت بہو لے کے آیا ہے وہ میرے لیے۔ بڑی امی سائیں، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، سویرا نے جیسے اپنے اندر سے گھٹتی ہوئی آواز نکالی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی سویرا، مقدم تمہیں بیاہ کے لایا ہے، تم سے نکاح کر کے لایا ہے، تمہیں یہاں، اور آج سے تم اسی کمرے میں رہو گی، مقدم کے کمرے میں۔ اور جہاں تک اس کا سوال ہے تو ابھی تو میں اسے مقدم کے کمرے سے نکال رہی ہوں، اسی تو میں مقدم کے دل سے بھی نکال پھینکوں گی۔ یہ کہتے ہوئے نازیہ نے حوریہ کا ہاتھ تھاما اور اسے دھکا دینے والے انداز میں باہر کی طرف پھینکا۔ چلو لڑکی، اب میرے بیٹے کے آنے سے پہلے اپنی شکل گم کرو یہاں سے، تاکہ وہ سویرا کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی کی شروعات کر سکے۔ تھوڑی دیر پہلے کی ہمت دلیری نہ جانے کہاں گئی تھی۔ محبت کی طاقت جاتے ہی جیسے حوریہ سے ہر طاقت ختم ہو گئی تھی۔ اس کی زبان میں کوئی لفظ ہی نہ آیا، سب کچھ بے مول ہو چکا تھا۔ بنا کچھ بولے وہ آہستہ آہستہ چلتی اسی کمرے میں آ گئی جہاں سے کبھی وہ رخصت ہو کر مقدم کے کمرے میں گئی تھی۔ آنسوؤں کا نہ رکنے والا سلسلہ ایک بار پھر سے شروع ہو گیا۔ اس نے زندگی میں بہت غم جھیلے تھے اور ہر غم کے بعد لگا کہ اس سے بڑا دکھ زندگی میں کبھی نہیں سہا۔ لیکن دکھ کیا ہوتا ہے، تکلیف کسے کہتے ہیں، درد سہنا کیا ہے، اسے آج پتہ چلا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھنا چاہتی تھی لیکن اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ کب بیڈ کے سہارے وہ زمین پر آ گری اور پھر پھوٹ پھوٹ کر بلک بلک کر رونے لگی جیسے کوئی مر گیا ہو۔ ہاں، مر ہی تو گیا تھا اس کا اعتماد، اس کا یقین، کیا بچا تھا اس کے پاس؟ وہ تو خالی ہاتھ تھی۔ دیکھو مقدم، تم نے بہت سمجھداری سے کام لیا ہے، یہ بات گھر میں کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے، دادا سائیں نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ جی لیکن حوریہ کو بتانا ہوگا، ورنہ تم ابھی اسے کچھ بھی نہیں بتا سکتے۔ دیکھو میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ دادا سائیں نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن مقدم سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔
نہیں دادا سائیں، آپ نے دیکھا نہیں میری حوریہ کی حالت؟ مجھ سے طلاق مانگ رہی تھی۔ اس کا دماغ میں کمرے میں جا کر ٹھیک کروں گا، اسے سب کچھ بتاؤں گا۔ تم اسے کچھ نہیں بتاؤ گے مقدم سائیں، کچھ وقت انتظار کر لو، اپنے چچا کی حالت دیکھو۔ وہ کسی سے نظر اٹھا کر بات نہیں کر پا رہا، اور اگر یہ بات گاؤں میں پھیل گئی کہ سویرا کے ساتھ ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تم نے اتنی بڑی قربانی دی ہے تو تھوڑا سا صبر کرو۔ میں جانتا ہوں تم حور کے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن ہمارے لیے اتنا تو کر سکتے ہو کہ اسے حقیقت کچھ عرصہ بعد بتاؤ، دادا سائی نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں حوریہ کے پاس جا رہا ہوں، اسے میری ضرورت ہے۔ ان کی بات سننے کے بعد وہ کافی جذباتی ہو چکا تھا، غصے سے کمرے سے ہی نکل گیا۔ وہ کمرے میں آیا تو سامنے سویرا کو اپنے بیڈ پر بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور حور کہاں ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے غصے سے بولا۔ وہ ویسے بھی بہت غصے میں تھا اور اب سویرا کو اپنے کمرے میں دے کر اس کا دماغ اور خراب ہو گیا۔ وہ اسے یہاں میں لے کے آئی ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی مقدم کہ تم نے اس حوریہ کے علاوہ کچھ اور بھی سوچا۔ مجھے پتا تھا میرے بیٹے کو میری پسند نظر آئے گی۔ سویرا کو اپنی بہو کے روپ میں دیکھنا تو میری خواہش تھی، جو تم نے پوری کر دی۔ آج سے سویرا یہیں رہے گی۔ میں نے پوچھا میری حوریہ کہاں ہے؟ اس بار اس نے اپنا غصہ چھپانے کی بالکل کوشش نہ کی تھی۔ وہ اپنے پرانے کمرے میں جا چکی ہے، نازیہ نے کہتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا، جبکہ وہ انہیں دیکھے بغیر کمرے سے باہر جانے لگا۔ اگر تمہیں یہ رشتہ نبھانا ہی نہیں تھا مقدم تو پھر کیوں کیا تم نے سویرا سے نکاح؟ کیوں لے کے آئے ہو اسے یہاں؟ اگر تم اسے قبول ہی نہیں کر رہے تو یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ میں پوچھتی ہوں اس نکاح کی وجہ کیا ہے؟ اماں سائیں نے غصے سے کہا اور مقدم کے باہر نکلتے ہوئے قدم دروازے پر ہی رک گئے۔ اماں سائیں وجہ وہی ہے جو آپ کو لگ رہی ہے۔ میں اپنی بچپن کی منگ ایسے چھوڑ نہیں سکتا تھا، اسی لیے نکاح کر لیا۔ یہی کہا تھا نا آپ نے کہ بچپن کی منگنی نہیں توڑی جاتی، اور یہ خواہش بھی تھی نا آپ کی کہ یہ بہو بن کر اس گھر میں آئے، تو آ گئی۔ اب جائے یہاں سے، ہمیں آرام کرنا ہے۔ سویرا، اماں سائیں چلی جائیں تو دروازہ بند کر دینا۔ وہ اپنے کپڑے نکالتے ہوئے واش روم میں گھس گیا جب نازیہ نے ایک نظر سہمی ہوئی سویرا کو دیکھا۔ ہاں ہاں سویرا بہو، بند کر لو دروازہ، میں جا رہی ہوں۔ شاید مقدم کی بدتمیزی سے زیادہ ان کی خوشی بڑی تھی، اسی لیے سویرا کی بلائیں لیتے ہوئے وہ کمرے سے چلی گئیں۔ ان کے جانے کے تقریباً 5 منٹ کے بعد وہ نہا کر نکلا۔ تم بیڈ پہ سو جاؤ، میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ ٹھنڈے پانی نے بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہ کیا تھا۔ نہیں مقدم سائیں، آپ سو جائیں، میں صوفے پر سو جاؤں گی۔ جو میں نے کہا ہے وہی کرو، وہ غصے سے بولا تو سویرا نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ پہلے میں اپنے کمرے سے کپڑے اٹھا کر لاتی ہوں، اس نے مقدم کی چادر ٹھیک سے اوڑھتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر جانے لگی جب مقدم تیزی سے دروازے کی طرف آ کر اس سے پہلے ہی دروازہ بند کر چکا تھا۔ اس وقت کمرے سے باہر جا کر باتیں بنوانی ہے کیا؟ ایسا کرو فی الحال حوریہ کے کوئی کپڑے پہن لو، یہ الماری میں ہے، یہ الماری ہے اس کے کپڑے، وہ الماری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، جبکہ سویرا بنا کچھ بولے الماری کی طرف بڑھ گئی۔ مقدم خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر میں سویرا مقدم کی سب سے زیادہ پسندیدہ ڈریس پہنے بیڈ کی طرف جا رہی تھی۔ تم پہننے سے پہلے مجھ سے پوچھ بھی تو سکتی تھی کہ تم نے کیا پہننا ہے۔ اپنا غصہ قابو کرتے ہوئے اپنے آپ پہ چادر پھیلاتے ہوئے صوفے پر لیٹ گیا، جبکہ اس کے انداز نے ہی بتا دیا تھا کہ حوریہ کے یہ کپڑے سویرا کا پہننا مقدم کو ہرگز پسند نہیں آیا تھا۔ کیا آپ نے سوچا تھا کہ حوریہ کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو جائے گی؟ مقدم نے دوسری شادی کر لی، وہ مقدم جو اس سے محبت کے اتنے دعوے کرتا تھا۔ تو پھر اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی بھی محبت کی اوقات کیا ہوتی ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کوئی بھی رشتہ ہے نا، کوئی بھی رشتہ ہے، چاہے وہ آپ کے ساتھ مخلص ہی کیوں نہ ہو، وہ رشتہ آپ کے ساتھ ساری زندگی نہیں رہ سکتا۔ آپ کو اپنا آخر اکیلے ہی نبھانا ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا۔ زندگی کے بہت سے مقام پہ آپ کو میری یہ بات ضرور یاد آئے گی، چاہے آپ میچورٹی کی لائف میں انٹر ہو جائیں، چاہے آپ پریکٹیکل لائف میں چلے جائیں، اولاد، ماں باپ، بہن بھائی، دوست، میاں بیوی، کچھ بھی، کوئی بھی ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ یا تو وہ خود آپ کے ساتھ بے وفائی کر جاتے ہیں، یا پھر قسمت آپ کو ان سے دور لے جاتی ہے۔ یہ ناول کی یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی؟ کیا آپ نے سوچا تھا کہ اس ناول میں ایسا کچھ ہو جائے گا؟ ضرور اپنا کمنٹ اس ایپیسوڈ کے بعد چھوڑیے گا، مجھے شدت سے انتظار ہے آپ کے کمنٹ کا، کہ آپ کو شوق لگا یا آپ بھی میری طرح حیران ہوئے ہیں، یا آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، اور آج کی ایپیسوڈ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا، اور کمنٹ تو آپ نے لازمی چھوڑنا ہی ہے۔ کل آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔